منٹو کے افسانے، سعادت حسن منٹو۔ پونا میں ریسوں کا موسم شروع ہونے والا تھا کہ پشاور سے عزیز نے لکھا کہ میں اپنی ایک جان پہچان کی عورت جانکی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اس کو یا تو پونے یا بمبئی میں کسی فلم کمپنی میں ملازم کرا دو۔ تمہاری واقفیت کافی ہے، امید ہے تمہیں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ دقت کا تو اتنا سوال نہیں تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ میں نے ایسا کام کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ فلم کمپنیوں میں اکثر وہی آدمی عورتیں لے کر آتے ہیں جنہیں ان کی کمائی کھانا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بہت گھبرایا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا عزیز اتنا پرانا دوست ہے، جانے کس یقین کے ساتھ بھیجا ہے، اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر بھی ایک گو نہ تسکین ہوئی کہ عورت کے لیے اگر وہ جوان ہو، ہر فلم کمپنی کے دروازے کھلے ہیں۔ اتنی تردد کی بات ہی کیا ہے، میری مدد کے بغیر ہی اسے کسی نہ کسی فلم کمپنی میں جگہ مل ہی جائے گی۔ خط ملنے کے چوتھے روز وہ پونا پہنچ گئی۔ کتنا لمبا سفر طے کر کے آئی تھی، پشاور سے بمبئی اور بمبئی سے پونا۔ پلیٹ فارم پر چونکہ اس نے مجھے پہچاننا تھا، مجھے زیادہ دور نہ چلنا پڑا، کیونکہ سیکنڈ کلاس کے ڈبے سے ایک متوسط قد کی عورت جس کے ہاتھ میں میری تصویر تھی اتری۔ میری طرف پیٹ کر کے وہ کھڑی ہو گئی اور ایڑیاں اونچی کر کے ہجوم میں مجھے تلاش کرنے لگی۔ میں نے قریب جا کر کہا، جسے آپ ڈھونڈ رہی ہیں وہ غالباً میں ہی ہوں۔ وہ پلٹی، اوہ آپ! ایک نظر میری تصویر کی طرف دیکھا اور بڑے بے تکلف انداز میں کہا، سعادت صاحب، سفر بہت ہی لمبا تھا۔ بمبئی میں فرنٹیئر میل سے اتر کر اس گاڑی کے انتظار میں جو وقت کاٹنا پڑا، اس نے طبیعت صاف کر دی۔ میں نے کہا، اسباب کہاں ہے آپ کا؟ لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈبے کے اندر داخل ہوئی۔ 2 سوٹ کیس اور ایک بستر نکالا۔ میں نے کولی بلوایا۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، میں ہوٹل میں ٹھہر لوں گی۔ میں نے اسٹیشن کے سامنے ہی اس کے لیے ایک کمرے کا بندوبست کر دیا۔ اسے غسل کر کے کپڑے تبدیل کرنے تھے اور آرام کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنا ایڈریس دیا اور یہ کہہ کر کہ صبح 10 بجے مجھ سے ملے، ہوٹل سے چل دیا۔ صبح 10:30 بجے وہ پربھات نگر، جہاں میں ایک دوست کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، آئی۔ جگہ تلاش کرتے ہوئے اسے دیر ہو گئی تھی۔ میرا دوست اس چھوٹے سے فلیٹ میں جو نیا بنا تھا موجود نہیں تھا۔ میں رات دیر تک لکھنے کا کام کرنے کے باعث صبح دیر سے جاگا تھا، اس لیے 10:30 بجے نہا دھو کر چائے پی رہا تھا اور اچانک اندر داخل ہوئی۔ پلیٹ فارم پر اور ہوٹل میں تھکاوٹ کے باوجود وہ صحت مند تھی، مگر جوں ہی وہ اس کمرے میں جہاں میں صرف بنیان اور پاجامہ پہنے چائے پی رہا تھا داخل ہوئی تو اس کی طرف دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے بہت ہی پریشان اور خستہ حال عورت مجھ سے ملنے آئی ہے۔ جب میں نے اسے پلیٹ فارم پر دیکھا تھا تو زندگی بھر سے بھرپور تھی، لیکن جب پربھات نگر کے نمبر 11 فلیٹ میں آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس نے خیرات میں اپنا 10-15 اونس خون دے دیا ہے۔ جیسا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا سوائے ایک بے وقوف نوکر کے۔ میرے دوست کا گھر، جس میں ایک فلمی کہانی لکھنے کے لیے میں ٹھہرا ہوا تھا، بالکل سنسان تھا، اور مجید ایک ایسا نوکر تھا جس کی موجودگی ویرانی میں اضافہ کرتی تھی۔ میں نے چائے کی ایک پیالی بنا کر جانکی کو دی اور کہا، ہوٹل سے تو آپ ناشتہ کر کے آئی ہوں گی، پھر بھی شوق فرمائیے۔ اس نے اضطراب سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے چائے کی پیالی اٹھائی اور پینا شروع کی۔ اس کی دہنی ٹانگ بڑے زور سے ہل رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی کپ کپاہٹ سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن ہچکچاتی ہے۔ میں نے سوچا شاید ہوٹل میں کسی مسافر سے اس کا جھگڑا ہو گیا ہے، چنانچہ میں نے کہا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہوٹل میں؟ جی نہیں۔ میں یہ مختصر جواب سن کر خاموش رہا۔ چائے ختم ہوئی تو میں نے سوچا اب کوئی بات کر لینی چاہیے۔
چنانچہ میں نے پوچھا، عزیز صاحب کیسے ہیں؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہ دیا۔ چائے کی پیالی تپائی پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور لفظوں کو جلدی جلدی ادا کر کے کہا، منٹو صاحب، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو جانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، پونا میں تو میں کسی کو نہیں جانتا۔ اوہ، میں نے پوچھا، کیوں، بیمار ہیں آپ؟ جی ہاں، وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے دریافت کیا، کیا تکلیف ہے؟ اس کے تیکھے ہونٹ جو مسکراتے وقت سکڑ جاتے تھے یا سکیڑ لیے جاتے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر میرا سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا اور ایک سگریٹ سلگا کر کہا، معاف کیجیے گا، میں سگریٹ پیا کرتی ہوں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صرف سگریٹ پیا ہی نہیں کرتی تھی بلکہ پھونکا کرتی تھی، بالکل مردوں کی طرح۔ سگریٹ انگلیوں میں دبا کر وہ زور زور سے کش لیتی۔ ایک دن میں تقریباً 75 سگریٹوں کا دھواں کھینچتی تھی۔ میں نے کہا، آپ بتاتی کیوں نہیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اس نے کنواری لڑکیوں کی طرح جھنجھلا کر اپنا ایک پاؤں فرش پر مارا۔ ہائے اللہ، میں کیسے بتاؤں آپ کو، وہ کہہ کر مسکرائی۔ مسکراتے ہوئے تیکھے ہونٹوں کے محراب میں سے مجھے اس کے دانت نظر آئے جو غیر معمولی طور پر صاف اور چمکیلے تھے۔ وہ بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں اپنی ڈگمگاتی آنکھوں کو نہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، بات یہ ہے کہ مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ عجیب و غریب عورت ہو تم جانکی۔ جانکی نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ عزیز صاحب بھی یہی کہا کرتے ہیں۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جو آدمی پرخلوص ہوں، ہنستے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر رومال نکالا اور آنکھیں خشک کر کے بھولے بچوں کے انداز میں پوچھا، سعادت صاحب بتائیے، کیا میری باتیں دلچسپ ہوتی ہیں؟ میں نے کہا، بہت۔ جھوٹ، اس کا ثبوت؟ اس نے سگریٹ سلگانا شروع کر دیا۔ بھئی شاید ایسا ہو، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ کچھ بے وقوف ہوں، زیادہ کھاتی ہوں، زیادہ بولتی ہوں، زیادہ ہنستی ہوں۔ اب آپ ہی دیکھیے نا، زیادہ کھانے سے میرا پیٹ کتنا بڑھ گیا ہے۔ عزیز صاحب، ہمیشہ بات رہے جان کی کم کھایا کرو، جان کی کم کھایا کرو، پر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ منٹو صاحب، بات یہ ہے کہ میں کم کھاؤں تو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ میں کسی سے کوئی کہنا بھول گئی ہوں۔ اس نے پھر ہنسنا شروع کیا۔ میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس کی ہنسی بالکل الگ قسم کی تھی، بیچ بیچ میں گھنگرو سے بجتے تھے۔ پھر وہ بیماری کی باتیں شروع کرنے ہی والی تھی کہ میرا دوست جس کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا آ گیا۔ میں نے جانکی سے اس کا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ فلم لائن میں آنے کا شوق رکھتی ہے۔ میرا دوست اسے اسٹوڈیو لے گیا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ ڈائریکٹر جس کے ساتھ وہ بحیثیت اسسٹنٹ کے کام کر رہا تھا اپنی نئی فلم میں جانکی کو ایک خاص رول کے لیے ضرور لے لے گا۔ پونا میں جانکی اسٹوڈیو تھے۔ میں نے مختلف ذرائع سے جانکی کے لیے کوشش کی۔ کسی نے اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ لیا، کسی نے کیمرہ ٹیسٹ۔ ایک فلم کمپنی میں اس کو مختلف قسم کے لباس پہنا کر دیکھا گیا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ایک تو جانکی ویسے ہی بیماری کے باعث پریشان تھی۔ 4-5 روز متواتر جب اسے مختلف فلم کمپنیوں کے اکتا دینے والے ماحول میں بے نتیجہ گزارنے پڑے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ عزیز صاحب کے دن پشاور میں کیسے گزرتے ہیں، ان کے متعلق بھی اس کو ہر وقت فکر رہتی تھی۔ پونا پہنچتے ہی اس نے ایک تار بھیجا تھا۔ اس کے بعد وہ بلا ناغہ ہر روز ایک خط لکھ رہی تھی اور ہر خط میں تاکید ہوتی تھی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور دوا باقاعدگی سے ساتھ لیں۔ عزیز صاحب کو کیا بیماری تھی اس کا مجھے علم نہیں، لیکن جانکی سے مجھے اتنا معلوم ہوا تھا کہ عزیز صاحب کو چونکہ اس سے محبت ہو اس لیے وہ فوراً اس کا کہنا مان لیتے ہیں۔ گھر میں کئی بار بیوی سے ان کا جھگڑا ہوا
کہ وہ دوا نہیں پیتے، لیکن جانکی سے اس معاملے میں انہوں نے کبھی چوں بھی نہ کی۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ جانکی عزیز کے متعلق جو اتنی فکر مند رہتی ہے وہ محض بکواس ہے، بناوٹ ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس کی بے تکلف باتوں سے محسوس کیا کہ اسے حقیقتاً عزیز کا خیال ہے۔ اس کا جب بھی خط آیا جانکی پڑھ کے ضرور روئی۔ فلم کمپنیوں کے طواف کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جانکی کو پونا آئے 20 روز ہو چلے تھے۔ عزیز کو وہ خط پہ خط لکھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے بھی لمبے لمبے محبت نامے آتے تھے۔ ایک خط میں عزیز نے مجھ سے کہا تھا کہ پونا میں اگر جانکی کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں بمبئی میں کوشش کروں، کیونکہ وہاں بے شمار اسٹوڈیو ہیں۔ بات معقول تھی، لیکن میں لکھنے میں مصروف تھا، اس لیے جانکی کے ساتھ میرا بمبئی جانا بہت مشکل تھا۔ لیکن میں نے پونا سے اپنے دوست سعید کو، جو ایک فلم میں ہیرو کا پارٹ ادا کر رہا تھا، ٹیلی فون کیا۔ اتفاق سے وہ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود نہیں تھا۔ آفس میں نارائن کھڑا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ میں پونا سے بول رہا ہوں تو ٹیلی فون لے لیا اور زور سے چلایا، "ہلو منٹو، نارائن اسپیکنگ فرام دس اینڈ۔ کہو کیا بات ہے؟ سعید اس وقت اسٹوڈیو میں نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رضیہ سے آخری حساب کتاب کر رہا ہے۔" میں نے پوچھا، "کیا مطلب؟" نارائن نے ادھر سے جواب دیا، "کھٹ پٹ ہو گئی ہے ان میں، رضیہ نے ایک اور آدمی سے ٹانکا ملا لیا ہے۔" میں نے کہا، "لیکن یہ حساب کتاب کیسا ہو رہا ہے؟" نارائن بولا، "بڑا کمینہ ہے یار سعید، اس سے کپڑے لے رہا ہے جو اس نے خرید کے دیے تھے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، بتاؤ بات کیا ہے؟" میں نے اس سے کہا، "بات یہ ہے کہ پشاور سے میرے ایک عزیز نے ایک عورت یہاں بھیجی ہے جسے فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے۔" جانکی میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے مناسب سوز لفظوں میں اپنا مدعا بیان نہیں کیا۔ میں تصحیح کرنے ہی والا تھا کہ نارائن کی بلند آواز کانوں کے اندر گھسی، "عورت؟ پشاور کی عورت؟ بھیجو اس کو جلدی، ہم بھی قصور کا پٹھان ہیں۔" میں نے کہا، "بکواس نہ کرو نارائن، سنو، کل دکن کوئن سے میں انہیں ممبئی بھیج رہا ہوں۔ سعید یا تم کوئی بھی اسے اسٹیشن پر لینے کے لیے آ جانا، کل دکن کوئن سے، یاد رہے۔" نارائن کی آواز آئی، "پر ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟" تو میں نے جواب دیا، "وہ خود تمہیں پہچان لے گی کمینے، لیکن دیکھو، کوشش کر کے اسے کسی نہ کسی جگہ ضرور رکھوا دینا۔" 3 منٹ گزر گئے۔ میں نے ٹیلی فون بند کیا اور جانکی سے کہا، "کل دکن کوئن سے تم بمبئی چلی جانا۔ سعید اور نارائن دونوں کی تصویریں دکھاتا ہوں، لمبے تڑنگے خوبصورت جوان ہیں، تمہیں پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی۔" میں نے البم میں جانکی کو سعید اور نارائن کے مختلف فوٹو دکھائے۔ دیر تک وہ انہیں دیکھتی رہی۔ میں نے نوٹ کیا کہ سعید کا فوٹو اس نے زیادہ غور سے دیکھا۔ البم ایک طرف رکھ کر میری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنے کی ڈگمگاتی کوشش کرتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، "دونوں کیسے آدمی ہیں؟" "کیا مطلب؟" "مطلب یہ کہ دونوں کیسے آدمی ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ فلموں میں اکثر آدمی برے ہوتے ہیں۔" اس کے لہجے میں ایک ٹو لینے والی سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا، "یہ تو درست ہے، لیکن فلموں میں نیک آدمیوں کی ضرورت ہی کہاں ہوتی ہے۔" "کیوں؟" "دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں۔ ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو اپنے زخموں سے درد کا اندازہ کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان کی ہے جو دوسروں کے زخم دیکھ کر درد کا اندازہ کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، کون سی قسم کے انسان زخم کے درد اور اس کی جلن کو صحیح طور پر محسوس کرتے ہیں؟" اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، "وہ جن کے زخم لگے ہوتے ہیں۔
میں نے کہا، بالکل درست۔ فلموں میں اصل کی اچھی نقل وہی اتار سکتا ہے جسے اصل سے واقفیت ہو۔ ناکام محبت میں دل کیسے ٹوٹتا ہے یہ ناکام محبت ہی اچھی طرح بتا سکتا ہے۔ وہ عورت جو 5 وقت جا نماز بچھا کر نماز پڑھتی ہے اور عشق و محبت کو سور کے برابر سمجھتی ہے، کیمرے کے سامنے کسی مرد کے ساتھ اظہار محبت کیا خاک کرے گی؟ اس نے پھر سوچا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلم لائن میں داخل ہونے سے پہلے عورت کو سب چیزیں جانچنی چاہیے؟ میں نے کہا، یہ ضروری نہیں، فلم لائن میں آ کر بھی وہ چیزیں جان سکتی ہے۔ اس نے میری بات پر غور نہ کیا اور جو پہلا سوال کیا تھا پھر اسے دہرایا، سعید صاحب اور نارائن صاحب کیسے آدمی ہیں؟ تم تفصیل سے پوچھنا چاہتی ہو؟ تفصیل سے آپ کا کیا مطلب؟ یہ کہ دونوں میں سے آپ کے لیے کون بہتر رہے گا؟ جانکی کو میری یہ بات ناگوار گزری۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ جیسے تم چاہتی ہو۔ ہٹا یہ بھی، یہ کہہ کر وہ مسکرائی۔ میں اب آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب پوچھو گی تو میں نارائن سے سفارش کر دوں گا، اس لیے کہ وہ سعید کے مقابلے میں بہتر انسان ہے۔ میرا اب بھی یہی خیال ہے۔ سعید شاعر ہے، ایک بہت بے رحم قسم کا شاعر۔ مرغی پکڑے گا تو ذبح کرنے کے بجائے اس کی گردن مروڑے گا، گردن مروڑ کر اس کے پر نوچے گا، پر نوچنے کے بعد اس کی یخنی نکالے گا، یخنی پی کر اور ہڈیاں چبا کر وہ بڑے آرام اور سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کر اسی مرغی کی موت پر ایک نظم لکھے گا جو اس کے آنسوؤں میں بھیگی ہو۔ شراب پیے گا تو کبھی بہکے گا نہیں۔ مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ شراب کا مطلب ہی فوت ہو جانا ہے۔ صبح بہت آہستہ آہستہ بستر پر سے اٹھے گا، نوکر چائے کی پیالی بنا کر لائے گا، اگر رات کی بچی ہوئی رم سرانے پڑی ہے تو اسے چائے میں انڈیل لے گا اور اس مکسچر کو ایک ایک گھونٹ کر کے ایسے پیے گا جیسے اس میں ذائقے کے کوئی حصے نہیں۔ بدن پر کوئی پھوڑا نکلا ہے، خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے، مگر مجال ہے جو وہ اس کی طرف متوجہ ہو، پیپ نکل رہی ہے، گل سڑ گیا ہے۔ لیکن سعید کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ آپ اس سے کچھ کہیں گے تو یہ جواب ملے گا، اکثر اوقات بیماریاں انسان کی جذبدن ہو جاتی ہیں۔ جب مجھے یہ زخم تکلیف نہیں دیتا تو علاج کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے وہ زخم کی طرف اس طرح دیکھے گا جیسے کوئی بڑا اچھا شعر آ گیا ہے۔ ایکٹنگ وہ ساری عمر نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ لطیف جذبات سے قریب قریب آتی ہے۔ میں نے اسے ایک فلم میں دیکھا، ہیروئن کے گانوں کے باعث بہت مقبول ہوا تھا۔ جگہ اسے اپنی محبوب کا ہاتھ کچھ اس طرح اپنے ہاتھ میں لیا جیسے کتے کا پنجہ پکڑا ہے۔ میں اس سے کئی بار کہہ چکا ہوں، ایکٹر بننے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، اچھے شاعر ہو، گھر بیٹھو اور نظمیں لکھا کرو۔ مگر اس کے دماغ پر ابھی تک ایکٹنگ کی دھن سوار ہے۔ نارائن مجھے بہت پسند ہے۔ اسٹوڈیو کی زندگی کے جو اصول اس نے اپنے لیے وضع کر رکھے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں۔ ایکٹر جب تک ایکٹر ہے اسے شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی کرے تو فوراً فلم کو طلاق دے کر دودھ دہی کی دکان کھول لے۔ اگر مشہور ایکٹر رہا ہے تو کافی آمدنی ہو جایا کرے گی۔ اگر کوئی ایکٹریس تمہارے حصے میں آ جائے تو اس کی آمدنی میں سے ایک پیسہ بھی نہ لو۔ 1.1 کے شوہروں اور بھائیوں کے لیے یہ پیسہ حلال ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ ایکٹریس کے بطن سے تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ یاد رکھو، ایکٹر کی بھی عاقبت ہوتی ہے، اسے ریزر اور کنگھی سے سنوارنے کی بجائے کبھی کبھی غیر محض طریقے سے بھی سنوارنا کی کوشش کیا کرو۔ مثال کے طور پر کوئی نیک کام کر کے۔ اسٹوڈیو میں سب سے زیادہ احترام پٹھان چوکیدار کا کرو۔ صبح اسٹوڈیو میں آتے وقت اسے سلام کرنے سے تمہیں فائدہ ہوگا، یہاں نہیں تو دوسری دنیا میں جہاں فلم کمپنیاں نہیں ہوں گی۔ شراب اور ایکٹریس کی عادت ہرگز نہ ڈالو۔
بہت ممکن ہے کہ سرکار لہر میں آ کر یہ دونوں چیزیں ممنوع کر دیں۔ سوداگر مسلمان سوداگر ہو سکتا ہے، لیکن ایکٹر ہندو ایکٹر یا مسلم ایکٹر نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ نہ بولو۔ یہ سب باتیں نارائن کے 8 احکام کے عنوان تلے اس نے اپنی ایک نوٹ بک میں لکھ رکھی ہیں، جن سے اس کے کریکٹر کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان سب پر عمل نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ نہیں۔ سعید اور نارائن کے متعلق جو میرے خیالات تھے، میں نے جانکی کی پوچھے بغیر اشارہ کر کے بتا دیے، اور آخر میں اس سے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اگر تم اس لائن میں آ گئیں تو کسی نہ کسی مرد کا سہارا تمہیں لینا ہی پڑے گا۔ نارائن کے متعلق میرا خیال ہے کہ اچھا دوست ثابت ہوگا۔ میرا مشورہ اس نے سن لیا اور بمبئی چلی گئی۔ دوسرے روز خوش خوش واپس آئی، کیونکہ نارائن نے اپنے اسٹوڈیو میں 1 سال کے لیے 500 روپے ماہوار پر اسے ملازم کرا دیا تھا۔ یہ ملازمت اسے کیسے ملی؟ دیر تک اس کے متعلق باتیں ہوئی۔ جب اور کچھ سننے کو نہ رہا تو میں نے اس سے پوچھا، سعید اور نارائن دونوں سے تمہاری ملاقات ہوئی، ان میں سے کس کو تم نے زیادہ پسند کیا؟ جانکی کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ مجھے دیکھا اور کہا، سعید صاحب کو یہ کہہ کر کہ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ سعادت صاحب، آپ نے کیوں اتنے پل باندھے تھے نارائن کی تعریفوں کے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں؟ بڑا ہی واہیات آدمی ہے۔ تھوڑی دیر نارائن کو برا بھلا کہنے کے بعد جانکی نے عزیز کے متعلق فکر مند لہجے میں باتیں شروع کی۔ کئی دنوں سے اس کا خط نہیں آیا تھا، اس لیے طرح طرح کے خیالات ستا رہے تھے، کہیں انہیں پھر زکام نہ ہو گیا ہو، پونا ہی نہ آ رہے ہوں، کیونکہ جانکی کو رخصت کرتے وقت انہوں نے کہا تھا، ایک روز میں چپ چاپ تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ باتیں کرنے کے بعد جب اس کا تردد کم ہوا تو اس نے عزیز کی تعریفیں شروع کر دی۔ گھر میں بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہر روز صبح ان کو ورزش کراتے ہیں اور نہلا دھلا کر اسکول چھوڑنے جاتے ہیں۔ بیوی بالکل پھوہڑ ہے، اس لیے رشتہ داروں سے سارا رکھ رکھاؤ خود انہیں ہی کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ جانکی کو ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا تو 20 دن تک متواتر نرسوں کی طرح اس کی تیمہ داری کرتے رہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے روز مناسب اور موزوں الفاظ میں میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ بمبئی چلی گئی، جہاں اس کے لیے ایک نئی اور چمکیلی دنیا کے دروازے کھل گئے تھے۔ پونا میں مجھے تقریباً 2 مہینے کہانی کا منظرنامہ تیار کرنے میں لگے۔ حق الخدمت وصول کر کے میں نے بمبئی کا رخ کیا، جہاں مجھے ایک نیا کانٹریکٹ مل رہا تھا۔ میں صبح 5 بجے کے قریب اندھیری پہنچا، جہاں ایک معمولی بنگلے میں سعید اور نارائن دونوں اکٹھے رہتے تھے۔ برآمدے میں داخل ہوا تو دروازہ بند پایا۔ میں نے سوچا سو رہے ہوں گے، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ پچھلی طرف ایک دروازہ ہے جو نوکروں کے لیے اکثر کھلا رہتا ہے، میں اس میں سے اندر داخل ہوا۔ باورچی خانہ اور ساتھ والا کمرہ جس میں کھانا کھایا جاتا ہے، حسب معمول بہت غلیظ تھا۔ سامنے والا کمرہ مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں 2 پلنگ تھے، ایک پر سعید لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ نارائن کے کمرے میں جا کر میں نے اسے جگایا۔ رات کے 2 بجے اس کی شوٹنگ ختم ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ خواہ مخواہ اس غریب کو جگایا، لیکن وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتا تھا، کسی خاص موضوع پر نہیں۔ مجھے اچانک دیکھ کر بقول اس کے وہ کچھ بےہودہ بکواس کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ صبح 9 بجے تک ہم بےہودہ بکواس میں مشغول رہے، جس میں بار بار جانکی کا بھی ذکر آیا۔ بالکل بچی ہے، جب کبھی مجھ سے مڈبھڑ ہوتی ہے تو ماتھے پر دوپٹہ کھسکا لیتی ہے۔ منٹو بڑی وفادار عورت ہے۔ میں نے پوچھا، یہ تم نے کیسے جانا؟ وہ مسکرایا اور بولا، عورت جو ایسی ہو دھوکے باز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ عجیب و غریب منطق تھی، لیکن نارائن نے مجھے بڑی سنجیدگی سے یقین دلایا کہ جانکی بڑی نیک عورت ہے۔ اس نے کہا، منٹو، تمہیں معلوم نہیں سعید کی کتنی خدمت کر رہی ہے۔ ایسے انسان کی خبر گیری جو پرلے درجے کا بے پرواہ ہو، آسان کام نہیں۔
لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جانکی اس مشکل کو بڑی آسانی سے نبھا رہی۔ عورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک وفادار اور ایماندار آیا بھی ہے۔ صبح اٹھ کر اس خرزات کو جگانے میں آدھا گھنٹہ صرف کرتی ہے، اس کے دانت صاف کراتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، ناشتہ کراتی ہے، اور جب اسٹوڈیو میں کسی سے ملتی ہے تو صرف سعید کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ سعید صاحب کا وزن بڑھ گیا ہے، سعید صاحب کے لیے پشاور سے پوٹوہاری سینڈل منگوائی ہے، سعید صاحب کے سر میں آج ہلکا ہلکا درد ہے، سعید صاحب نے آج مجھ پر ایک شعر کہا۔ میں تقریباً 10 دن سعید اور نارائن کا مہمان رہا۔ اس دوران میں نے سعید سے جانکی کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کی، اس لیے ان کا معاملہ کافی پرانا ہو چکا تھا۔ جانکی سے البتہ کافی باتیں ہوئیں۔ وہ سعید سے بہت خوش تھی، لیکن اسے اس کی بے پرواہ طبیعت کا بہت گلہ تھا۔ سعادت صاحب اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے، بہت بے پرواہ ہیں، ہر وقت سوچنا جو ہوا، اس لیے کسی بات کا خیال ہی نہیں رہتا۔ آپ ہنسیں گے۔